کے رفیق کار جناب M.A.H. اصفہانی کے تاثرات. He was a very well dressed man. When I saw him in 1920, he was well dressed too. He impressed me. In fact, the sleeves that I wear today, to this day, are a copy of the narrow sleeves that he wore in 1920. قائد اعظم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ایک ملاقات کے دوران بیگم غلام حسین ہدایت اللہ نے بتایا. جس وقت وہ بات کرتے تو جیسے ان کے منہ سے پھول جھڑتے اور ایک ایک ان کا لفظ قیمتی نایاب موتی کے برابر تھا. اور یہ ہیں لیڈی عبداللہ ہارون کے تاثرات. خوش اسلوبی سے بات کرتے تھے کہ میں بول نہیں سکتی. ان کے بات بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ اس قدر محبت آمیز بات تھی کہ بولنے نہیں سکتے تھے. ایک ملاقات کے دوران بیگم جہاں شاہنواز نے بتایا. جب لندن میں تھی تو مجھے ایک رات معلوم ہوا کہ قائد اعظم لندن میں ایک مکان خرید کر وہاں رہائش کا ارادہ رکھتے ہیں. میں ساری رات خدا گواہ ہے کہ بالکل نہیں سو سکی. صبح سویرے میں نے ٹیلی فون کیا مس جنا کو اور میں نے کہا کہ قائد کو کہیں کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ لنچ پہ آ جاؤ. چنانچہ میں گئی. وہ 8 میل لندن سے دور رہتے تھے. جب میں گئی ہوں تو قائد مرحوم اس وقت ہال میں بیٹھے ایک مقدمہ تیار کر رہے تھے. میں ان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور میں نے اداب عرض کیا اور میں نے کہا کہ قائد میں نے رات کو یہ سنا ہے کہ آپ کا کچھ خیال ہے کہ آپ لندن سیٹل ہو جائیں اور واپس اپنے ملک نہ جائیں. اس میں کچھ حقیقت ہے؟ کہنے لگے کہ کچھ تھوڑی حقیقت ہے. میں نے کہا نہیں، آپ کے بغیر اب قوم کی کشتی کو کوئی منڈار میں سے نکال نہیں سکتا. قائد میں آپ کو چلنا ہوگا اور واپس ملک چلنا ہوگا. اس کے بعد کہنے لگے انگریزی میں، انہوں نے کہا ڈو یو ریئلی تھنک سو؟ میں نے کہا تھنک سو کا سوال نہیں، میں آپ کو لینے آئی ہوں، میں آپ کو لے کے جاؤں گی. اس پر ہنس پڑے تو کہنے لگے نہیں انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گا. جناب نور الامین نے قائد اعظم سے اپنی پہلی ملاقات کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا. His words were all through markedly sincere, candid and convincing. Coming from the venerable personality as he was, they filled me with a new inspiration. I visualized a flash of light in the dark horizon of the Muslims and an able friend to guide them towards that. On my way back, his ennobling words were resounding again and again in my ear. I told myself, here is he for whom Muslim India was groping so long and so desperately. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان قائد اعظم کے دستراز تھے. اس لحاظ سے بیگم رعنا لیاقت علی خان نے قائد اعظم کو بہت قریب سے دیکھا. اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا. اکثر صبح کے وقت ناشتے پر جب سب اکٹھے ہوتے تو ہم چپ چاپ بیٹھے قائد اعظم کی وہ باتیں سنتے جو وہ اپنی ابتدائی زندگی اور جد و جہد کے بارے میں ہمیں اکثر سنایا کرتے تھے. اور اس عظیم قائد سے گفتگو کرنے میں جو بلا شبہ لاکھوں مسلمانوں کے قائد تھے، میرا بڑا بچہ اشرف بھی برابر کا شریک ہوتا جو اس وقت صرف 4 سال کا تھا. دونوں میں بڑی پر لطف باتیں ہوتی. مثلاً یہ تو بتاؤ جوتا کس کا اچھا ہے، تمہارا یا میرا، وغیرہ وغیرہ. اور اس طرح بچے کی باتوں سے خوش ہو کر قائد اعظم کچھ لمحے ہنسی مذاق میں گزارتے. کچھ مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ انہیں انگریزوں کی فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہیے. اس مسئلے پر تبادلہ خیال کے لیے مشہور عالم دین مفتی محمد شفیع صاحب ایک وفد لے کر قائد اعظم سے ملنے گئے. اس ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے کہا. جب ہم نے ان سے کہا کہ پہلی بات ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ آپ نے اس پر غور فرمایا کہ آپ نے پنجاب میں ایک جو قانون ابھی حال میں پاس کرایا، آرمی بل پاس کرایا ہے. ہم نے تو یہاں یہ فتوے جاری کیے ہوئے ہیں کہ انگریزی فوج میں بھرتی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ان کو اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں. آپ نے تائید کی آرمی بل کی اور مسلمانوں کو فوج میں بھرتی کرنے کے لیے کوشش فرمائی. ہماری نظر میں یہ کام غلط ہوا. اس پر قائد اعظم مرحوم نے ایک عجیب طرح سے ایک بات کہی کہ مولانا آپ کو معلوم نہیں، اور میرے پر ہاتھ مار کر کہا کہ مولانا آپ کو حقیقت کا علم نہیں. میری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے مسلمانوں پر جب مسلمانوں کی جان، ایمان، آبرو اس وقت تک محفوظ نہیں ہوگی جب تک ان کے پاس ہتھیار نہ ہو، ہتھیار چلانا آتا نہ ہو.
رہا یہ معاملہ کہ انگریز مسلمانوں کو اسلام کے خلاف استعمال کریں گے فوج، تو انگریز تو گیا، اس کو تو آپ گیا ہوا تصور کر لیں، اس کا تو قصہ ختم ہو چکا ہے. اب جو قانون بن رہا ہے اس کو تو استعمال انشاءاللہ ہم کریں گے. تو مسلمان فوج میں بھرتی ہوں، آپ اس سے کوئی فکر نہ کریں، کوئی دینی اور اسلامی ضرر نہیں ہوگا. کراچی میں جب مسلمانوں کا پہلا کالج قائم ہوا تو اسے مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کالج کو سرکاری تحویل میں دے دیا جائے. اس سلسلے میں مدرسے کے بورڈ کے اراکین نے قائد اعظم سے ملاقات کی، جس کی تفصیل سندھ کے پہلے وزیر اعلیٰ جناب پیر الہی بخش کی زبانی سنیے. قائد اعظم نے بلایا سب مسلمان جتنے تھے مدرسے کے بورڈ کے ممبر، ان کو بلایا جی. تو ان کو بلا کر کہا کہ صاحب آپ کو بڑی تعجب کی بات ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن آپ نہیں چلا سکتے، جب ہندوؤں کی اتنی انسٹیٹیوشن ہے وہ چلا رہے ہیں. آپ اتنے 75-80% مسلمان سندھ میں ہیں اور ایک کالج نہیں چلا سکتے. اگر آپ نہیں چلاتے کالج تو آپ مجھے دے دیجئے، میں چلاؤں گا، لیکن یہ شرم کی بات ہے کہ گورنمنٹ چلائے اور مسلمان نہ چاہے. اور اب سنیے قائد اعظم کی ہمشیرہ محترمہ شیریں بائی کے تاثرات. قائد اعظم سارے بھائی بہنوں میں بہت محبت کرتے تھے. والد کے انتقال کے بعد میں اور فاطمہ ان کے ساتھ رہتے تھے. فاطمہ کو بینڈرا کانوینٹ میں داخل کرا دیا. عورتوں کی تعلیم ضروری سمجھتے تھے. اس وقت لڑکیوں کی تعلیم کا رواج نہیں تھا. میری شادی خود قائد اعظم نے کروائی. ایک دن بمبئی کے اخباروں میں خبر چھپی کہ مشہور بیرسٹر محمد علی جینا کی بہن شیریں جینا فرسٹ مسلم لیڈی کار چلانا سیکھ لی. بھائی جان بہت خوش ہوئے. جناب احمد جعفر نے قائد اعظم سے اپنی ایک ملاقات کا حال بیان کرتے ہوئے کہا. قائد اعظم نے مجھے ایک روز کی دعوت دی اور مجھے انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم ووٹنگ جو کر رہے ہو زیادہ تر گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہو ووٹ، اور چند اہم موقع پہ جبکہ میں گورنمنٹ کے خلاف ووٹ دیا تم گورنمنٹ کے ساتھ دیے، تو یہ مجھے بتاؤ کہ تم سمجھتے ہو کہ تم درست تھے یا میں درست تھا یا گورنمنٹ درست تھی. تو میں نے حقیقت ان کو یہ بتا دیا کہ صاحب میرے خلاف الیکشن پٹیشن ہے. گورنمنٹ میرے جو ایک کینڈیڈیٹ تھے مسٹر لال جی، انہوں نے میرے خلاف الیکشن پٹیشن داخل کی ہے، اور میرے دوستوں نے مجھے بمبئی میں روانہ ہونے کے بعد یہ کہا تھا کہ گورنمنٹ کے ساتھ زیادہ تر ووٹ دینا، نہیں تو ایسا ہوگا کہ وہ اس طرح تمہارے خلاف الیکشن ٹریبیونل اپوائنٹ کر دے گا، تمہاری سیٹ جاتی رہے گی. تو قائد اعظم نے مجھے ایڈوائز دو دیے تھے اور میں چاہتا ہوں کہ بتا دوں. ایک تو یہ تھا، ان کے الفاظ یہ تھے کہ ڈونٹ ڈو اینی تھنگ اگینسٹ یور کانشنس. اف یور کانشنس سیز دیٹ یو آر رائٹ دین ڈو واٹ یو تھنک از رائٹ، لیکن ڈونٹ ڈو اینی تھنگ اگینسٹ یور کانشنس. یہ نہیں کہ میرے خلاف الیکشن پٹیشن ہے تو گورنمنٹ کو خوش کرنا ہے کر کے میرا ضمیر بھی کہتا ہے کہ ووٹ گورنمنٹ کو نہیں دینا چاہیے پھر بھی میں گورنمنٹ کو ووٹ دوں، تو یہ غلط بات ہے. دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈونٹ رن آفٹر جابس مسٹ رن آفٹر یو. جناب اللہ قیام پاکستان سے پہلے سندھ میں الیکشن کے نگراں تھے. قائد اعظم نے آپ سے کہا کہ پاکستان کے حامی امیدواروں کو کامیاب ہونا چاہیے، لیکن دیانتداری سے. یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے جناب اللہ نے فرمایا، One thing I will never forgive you. If you spend 1 rupee even to corrupt a voter and to buy a vote, that I will never forgive. I would rather prefer defeat than to be dishonest. اور اب سنیے نواب صدیق علی خان کے تاثرات. بادشاہ انگلستان جارج ششم کے زمانے میں حکومت برطانیہ کی دعوت پر قائد اعظم ہندوستان کے لیے مزید اصلاحات حاصل کرنے انگلستان تشریف لے گئے. گفت و شنید کا سلسلہ جاری تھا کہ قصر بکنگھم سے زہرانے کی دعوت موصول ہوئی. یہ وہ زمانہ تھا کہ انگریز آقاؤں کی شان و شوکت، روب و داب، وقار و دبدبے میں کچھ فرق نہیں آیا تھا. ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کسی مہمان نے معذرت کی ہو. ہاں، بیماری، آزاری اور موت الگ بات ہے، لیکن ہمارے عظیم رہنما یہ کہہ کر عذر خواہ ہوئے کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں. قائد اعظم کی خط و کتابت کے بارے میں ان کے پرائیویٹ سیکریٹری جناب مطلوب الحسن سید نے ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا، قائد اعظم کے پاس ایک خط ہے
مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ کسی رجسٹر سے ہٹا ہوا کاغذ تھا جس میں رولنگس تھی اور اس میں اردو سے لکھا تھا. اس میں قائد اعظم کو بڑا بہت سخت شروع جو کیا تھا اس نے بڑے سخت الفاظ سے شروع کیا تھا. تو اس کے بعد جب وہ یہ الفاظ کہہ چکا تو پھر بعد میں اس نے لکھا کہ دیکھو میرے کہنے کا برا مت ماننا کیونکہ میں ٹانگے والا ہوں اور ہم لوگ جو ہیں وہ جب کسی کو گالی بھی دیتے ہیں تو ایسے وہ اس وجہ سے دیتے ہیں کہ یہ ہماری محبت کی زبان ہے. لہذا ہم اپنے بچوں سے بھی گالی گلوچ سے بات کرتے ہیں, اپنے ماں باپ سے بھی گالی گلوچ سے بات کرتے ہیں, اور تم بھی ہمارے باپ کے برابر ہو تو تم سے بھی ہم گالی گلوچ سے بات کریں گے. تو اس میں خفا ہونے کی کوئی بات نہیں. اس کے بعد اس نے لکھا کہ صاحب میرے پاس سواری آ گئی ہے, میں خط آپ کو پورا نہیں کر سکتا, اب آپ کو دوسرا خط دوبارہ لکھوں گا. تو قائد اعظم نے یہ خط مجھے دیا, اس کو پڑھو. میں نے اس کو پڑھنے سے انکار کر دیا, اس لیے اس میں الفاظ کچھ ایسے لکھے تھے کہ میری زبان پلٹ گئی. وہ اس پہ بہت ہو مجھ سے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ایک تو سب سے پہلے مجھے یہ نصیحت تھی کہ تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پالیٹکس میں جہاں گجرے ملتے ہیں, ہار ملتے ہیں, وہاں پتھر بھی ملتے ہیں. اور یہ نہایت غلط چیز ہے کہ آپ پالیٹکس میں صرف حلوہ کا کھانے کو تیار ہو جائیں اور کڑوا کڑوا کیوں کریں, یہ تو کوئی بات نہیں. انہوں نے الفاظ کہے کہ ان پالیٹکس یو ہیو گاٹ ٹو بی ویری کولڈ بلڈیڈ بیکاز یو ہیو ٹو تھنک اینڈ یو ہیو ٹو ایکسپٹ ایوری پوائنٹ آف ویو. قائد اعظم کے ڈرائیور فلم ایکٹر آزاد نے چند واقعات بیان کیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں قائد اعظم کا ایک ادنا سا ڈرائیور تھا تو دلی میں عربک کالج میں ایک اجلاس ہونا تھا. قائد اعظم کی گاڑی جب عربک کالج کے دروازے پر پہنچی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع تھے. ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر مشکل سے 8 سال ہوگی پھولوں کا ہار لیے ہوئے ایک دم گاڑی کے سامنے آ گیا. جی, تو نیشنل گارڈ نے کیا کیا, اس بچے کو اٹھا کے لائن سے پیچھے دھکیل دیا. قائد اعظم نے یہ بات دیکھی تو مجھے گاڑی روکنے کے لیے فوراً حکم دیا. میں ڈر گیا, میں نے گاڑی روکی تو دیکھا کہ قائد اعظم نے مونیکل لگاتے ہوئے اس کو کہا کہ اس بچے کو ادھر لے کر آؤ. تو بچہ ڈرتے ہوئے آگے بھاگا اور نیشنل گارڈ اسے اٹھانے کے لیے پیچھے بھاگا. جب وہ بچہ قریب لایا گیا تو قائد اعظم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور گردن جھکائی اور بچے نے ان کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا. یہ تھی محبت ہمارے قائد اعظم کو اپنے بچوں سے. ایک دفعہ کا مجھے قصہ یاد آیا کہ ہماری محترمہ فاطمہ جینا اور قائد اعظم بامبے میں ایرو سنیما میں ایک پکچر دیکھنے تشریف لے گئے. تو قائد اعظم کی تو سیٹ پہلے سے ریزرو تھی. جس وقت سنیما پہنچے تو وہ ایک آدمی ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ٹارچ ہوتی ہے, وہ قائد اعظم کو سیٹ پر بٹھانے کے لیے جب لے گیا تو اتفاق دیکھیے کہ 2 بچے قائد اعظم کی سیٹ پر بیٹھ گئے اور درمیان کی سیٹ خالی رہی. تو قائد اعظم نے یہ دیکھا اور وہاں سے واپس لوٹ آئے.